بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم تمام خواتین و حضرات اور میرے عزیز طلبہ و طالبات۔ آج اپریل کی 5 تاریخ ہے اور ہمارا ٹاپک ہے PMA 146 لانگ کورس۔ اسٹوڈنٹس اکثر فون کر کے پوچھتے ہیں سر یہ وربل، نان وربل اور اکیڈیمک کے کتنے کویشچنز آتے ہیں اور ٹائم لمٹ کتنی ہوتی ہے، تو اس حوالے سے آپ نوٹ کر لیں۔ وربل اور نان وربل 2 پورشن ہیں انٹیلیجنس ٹیسٹ کے۔ سب سے پہلے آپ کا انٹیلیجنس ٹیسٹ ہوگا جسے اسکریننگ ٹیسٹ بھی کہا جاتا ہے۔ وربل کے ٹوٹل جو کویشچنز آتے ہیں وہ ہیں 84 اور نان وربل کے جو کویشچنز آتے ہیں وہ ہوتے ہیں 64۔ تو اس طرح ٹوٹل جو کویشچنز ہیں وربل اور نان وربل کے وہ ہوتے ہیں 148، 84، 64، 148، اور ان دونوں کا جو رزلٹ ہے وہ کمبائن آتے ہیں۔ سمجھ آئی بات؟ ان دونوں میں آپ نے جو مارکس لینے ہوتے ہیں وہ لینے ہوتے ہیں 65%۔ 65% کتنے؟ 95، 95۔ اگر آپ کے 95 کریکٹ آنسر ہیں تو 65% آپ کے نمبر ہو جائیں گے پاسنگ۔ تو اس طرح پاسنگ کم سے کم 65% مارکس، 95 مارکس آپ کے ہوں گے تو آپ پاس کنسیڈر ہوں گے، ورنہ آپ فیل کنسیڈر ہوں گے۔ اور فیل جو ہو جاتے ہیں انٹیلیجنس ٹیسٹ میں انہیں اسکرین آؤٹ کہا جاتا ہے، اسکرین آؤٹ کر دیا جاتا ہے، وہ ایلیجیبل نہیں ہوتے اکیڈیمک پورشن کے لیے۔ اور یہ تمام ٹیسٹ آن لائن ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کو لیپ ٹاپ دے دیا جائے گا وہاں پہ، اور یہ آپ نے کمپیوٹرائز ٹیسٹ آن لائن کرنے ہوتے ہیں۔ جو اسٹوڈنٹس ان ٹیسٹ سے کلیئر ہو جاتے ہیں، پاس ہو جاتے ہیں، وہ نیکسٹ پورشن کی جانب بڑھتے ہیں اور وہ ہے اکیڈیمک پورشن، ٹھیک ہے۔ اس میں انگلش، اسلامک اسٹڈی، پاکستان اسٹڈیز، میتھس، جنرل نالج، جی کے اسٹینڈ فار جنرل نالج، ہر ایک کے 10 کویشچنز ہوتے ہیں۔ اور ٹوٹل جو کویشچن اس طرح ہوتے ہیں 10 انگلش کے، 10 اسلامیات کے، 10 پاک اسٹڈی کے، 10 میتھس کے، 10 جی کے۔ ٹوٹل جو کویشچنز ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں 50، ٹھیک ہے۔ 50 میں سے آپ نے پاسنگ جو نمبر ہے وہ ہے 21، ٹھیک ہے۔ 21 یعنی کہ آپ نے مارکس لیے تو پاس کنسیڈر ہوں گے، تو اس طرح 42% والا یہاں پہ پاس ہوتے ہیں۔ جب یہ ٹیسٹ بھی آپ کا کلیئر ہو جائے گا اکیڈیمک پورشن، تو اس کے بعد پھر آپ کو میڈیکل کے لیے کہا جائے گا کہ آپ میڈیکل کروائیں، میڈیکل یا فزیکل۔ پہلے یا فزیکل ہو جاتا ہے یا میڈیکل ہو جاتا ہے، یہ چینج کرتے رہتے ہیں۔ تو فزیکل اور میڈیکل پہ ہم انشاءاللہ الگ سے ویڈیو بنائیں گے۔ اس کے بعد پھر آپ کا لاسٹ میں انٹرویو ہوتا ہے۔ جب یہاں انٹرویو کلیئر ہو جاتا ہے انیشیل ٹیسٹ کا، تو پھر آپ کو کال لیٹر جو ISSB کا ہے وہ ایشو کیا جاتا ہے، اور پھر آپ ISSB کی پریپریشن کرتے ہیں۔ اسی طرح بہت سے کویشچن میرے سے کرتے ہیں اسٹوڈنٹس، کچھ کہتے ہیں سر BA والے جا سکتے ہیں، FA والے جا سکتے ہیں لانگ کورس میں کہ نہیں جا سکتے۔ اس حوالے سے ایک میں نے طویل ویڈیو بنائی ہے، میرے چینل پہ ہے، آرمی جوائن کرنے کا ہر ممکن طریقہ۔ اس ویڈیو کو آپ دیکھیں، تمام ڈاؤٹس کلیئر ہو جائیں گے۔ پرائمری کلاس سے لے کے PhD تک کے لوگ آرمی جوائن کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس ویڈیو میں جو ویڈیو ہے اس کا لنک میں یہاں ڈسکرپشن میں دے دوں گا۔ اس ویڈیو میں آپ کے تمام جتنے ڈاؤٹس ہیں، سارے ڈاؤٹس، تمام سوالات، ان کے جوابات آپ کو مل جائیں گے، تمام ڈاؤٹس کلیئر ہو جائیں گے۔ اور میں امید کرتا ہوں آپ انشاءاللہ تعالی محنت کریں گے دل لگا کے، اور اپنے مشن کے لیے کوشش کریں گے تو آپ ضرور سرخرو ہوں گے۔ اور ایج لمٹ پوچھتے ہیں لانگ کورس کی، کیا ایج لمٹ؟ جنہوں نے انٹر کیا ہو، انٹر سے مراد FA، FSC، DCOM، ICOM، جو بھی FA انٹرمیڈیٹ کے برابر آپ کے پاس کوئی ڈپلومہ ہو، کوئی صنعت ہو، تو آپ کی ایج 22 سال تک، ٹھیک ہے، 22 ایئرس تک، اور 3 مہینے کی 90 دن کی ریلیکسیشن یہاں پہ مل جاتی ہے۔ اسی طریقے سے یعنی کہ میکسیمم ایج 22 سال تک، ٹھیک ہے، 22 سال تک آپ ایلیجیبل ہیں۔ اس طرح وہ جنہوں نے BA کیے ہوئے اگر لانگ کورس کے لیے اپلائی کر رہے ہیں تو ان کی عمر 23 سال تک، ٹھیک ہے، BA والوں کی 23 سال تک، 23 سال تک وہ لانگ کورس میں ایلیجیبل ہیں، ٹیسٹ دے سکتے ہیں۔ اس طرح جو فورسز سے تعلق رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، آرمی، نیوی، ایئر فورس، ان کی عمر میں مزید ریلیکسیشن ہو جاتی ہے، آرمی والوں کی 25 سال تک۔ اور FA میں اگر ان کے مارکس 60% نہیں بھی ہیں، 50% ہیں، تو پھر بھی ایلیجیبل ہیں، ٹھیک ہے۔ میں امید کرتا ہوں میری باتیں آپ کو سمجھ آ رہی ہوں گی، اور مزید معلومات کے لیے جو ڈسکرپشن میں لنک دوں گا وہ آپ ضرور دیکھیے گا، آپ کے تمام ڈاؤٹس کلیئر ہو جائیں گے۔ اسپیشلی وہ اسٹوڈنٹس جو فیمیل اسٹوڈنٹ ہیں پوچھتے ہیں ہم لانگ کورس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں 146 کے لیے؟ یہ میل کا ہے، ٹھیک ہے، لانگ کورس یہ میل کا ہوتا ہے۔ جب بھی LC کا نام LCC ہوگا، ٹھیک ہے، لیڈی کیڈٹ کورس ہوگا، تو پھر آپ ایلیجیبل ہوں گی۔ ابھی جو پاس آؤٹ ہوئی ہیں بچیاں وہ LCC 15 والی پاس آؤٹ ہوں گے، ابھی 16 اسٹارٹ ہے۔ تو آپ اس ویڈیو کو دیکھیں جس کا لنک میں دے رہا ہوں آپ ڈسکرپشن میں، تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے۔ اس طرح وہ اسٹوڈنٹس جو MS جنہوں نے کیے ہوئے ہیں، MPhil کیے ہوئے ہیں، ان کی ایج لمٹ بڑھ جاتی ہے، ٹھیک ہے، PhD والوں کی مزید بڑھ جاتی ہے۔ تو تمام تر تفصیلات کے ساتھ ویڈیو بنائی ہے، 1.5 گھنٹے کی ویڈیو ہے،
تو آپ اس کو دیکھیں اور پریپریشن کریں. پریپریشن کیسے کرنی ہے؟ ایک تو تمام میرے لیکچر سنیں جتنے لیکچر میں آپ کو دے رہا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو نوٹس میں نے ترتیب دی ہوئی ہیں، جو نوٹس بناتا رہتا ہوں میں، ہر 6 ماہ بعد نوٹس چینج کرتا رہتا ہوں. تو یہ نوٹس آپ جلد از جلد منگوا لیں. کافی اسٹوڈنٹ منگوا رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ بھی منگوائیں تاکہ آپ کی پریپریشن صحیح طریقے سے صحیح نہج پہ ہو. اچھے طریقے سے پریپریشن کر کے جائیں گے تو آپ ضرور کامیاب ہوں گے. اور وہ اسٹوڈنٹ جو 6 مرتبہ فیل ہو چکے ہیں ان نوٹس کے ذریعے سے الحمدللہ ان کا ٹیسٹ کلیئر ہو گیا. اس کے علاوہ اسٹوڈنٹس، آج کا ٹاپک تھا لیکچریٹ کا، میرا شیوا محبت ہے نفرت نہیں. لفظ محبت پہ میم پہ پیش نہیں ہے، لیکن اور فہام میں ہم محبت ہی پڑھتے ہیں روزمرہ میں، لیکن اصل جو گرامیٹیکل تلفظ ہے وہ محبت ہے، میم پہ زبر ہے، پیش نہیں ہے. میرا شیوا، شیوا سے کیا مراد ہے؟ میرا طریقہ، میرا انداز، یا میرا زندگی گزارنے کا راستہ، ٹھیک ہے، یا میری سیرت، میری شخصیت، بہت سے مطلب لے سکتے ہیں. تو لفظی مطلب شیوا کا انداز طریقہ ہے کہ میرا شیوا محبت ہے نفرت نہیں. اسٹوڈنٹ، اس ٹاپک کو میں نے کل دیا تھا اور آج اسٹوڈنٹ ویڈیو بنا کے سینڈ کریں گے. یہ میرا واٹس ایپ گروپ کا جو نمبر ہے، میرا نمبر یہ نوٹ کر لیں، 034459695150. اس پہ آپ واٹس ایپ کریں اور یہ گروپ جوائن کریں. انشاءاللہ آپ کو لنک سینڈ کر دیا جائے گا. آپ اس لنک کے ذریعے سے اس گروپ کو جوائن کر سکتے ہیں. اس گروپ میں کوئی دوسرا میسیج نہیں کر سکتا سوائے میرے، کیونکہ غیر ضروری میسیجز آتے ہیں، اس لیے اس گروپ کو میں نے پرائیویسی پہ لگایا ہوا ہے. جو میسیج میرا ملتا ہے آپ کو، آپ ضرور پڑھا کریں، انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ پہنچے گا. اور آپ ضرور پارٹیسپیٹ کیا کریں. 2 سے 3 منٹ کی ویڈیو بنانا کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے. آپ بھی ویڈیو بنا کے ٹاپک کے مطابق پازیٹیو طریقے سے اپنے خیالات کا اظہار کریں اور اپنا ویو ضرور دیا کریں. انشاءاللہ آپ ویڈیو بناتے رہیں گے، آپ میں کانفیڈنس بڑھتا رہے گا اور آپ ایک دن ضرور سرخرو ہو جائیں گے. تو آج کی جو سپیچز ہیں یا آج کے جو لیکچریٹ ہیں اسٹوڈنٹ کے، وہ بھی سنتے ہیں ہم کیسے اسٹوڈنٹ نے آل پاکستان سے پارٹیسپیٹ کیا اس ٹاپک پہ، میرا شیوا محبت ہے نفرت نہیں. آئیے سنتے ہیں. لاسٹ میں اپنے خیالات کا اظہار کروں گا. اینڈ تک اس ویڈیو کو ضرور دیکھیے گا. اگر ویڈیو آپ کو پسند آتی ہے تو اس کو لائک ضرور کر دیجیے گا، اور اس کا گروپ جو لنک ہے وہ تمام اپنے گروپس میں شیئر کر دیجیے گا تاکہ باقی تمام اسٹوڈنٹس کا فائدہ ہو جو تیاری کر رہے ہیں، اسپیشلی ISSB کی اور انیشل ٹیسٹ کی. باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام علی حسن ہے اور میں وزیر آباد سے ہوں. آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کا موقع ملا ہے وہ ہے میرا شیوا محبت ہے نفرت نہیں. داور عشق مجھے تیری قسم، عمر بھر میں نے عبادت کی ہے. تو میرا نامہ اعمال تو دیکھ، میں نے انسان سے محبت کی ہے. جیسا کہ اسلام ہمیں امن، سلامتی اور محبت کا درس دیتا ہے، تو اس لیے ہمیں اسلام کے اس درس کو اپنے اوپر فرض سمجھ کر ادا کرنا چاہیے. اسلام کے اس محبت کے درس کو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اس شعر میں قلم بند کیا ہے کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کر رو بیاں. اگر دیکھا جائے تو پاکستان جو کہ مارد وجود ہی اسلام کے نام پر آیا، یہ بھی ہمیں ایک طرح سے محبت کا درس دیتا ہے. اس کی بنیادوں میں ہزاروں لاکھوں مسلمانوں کی لاشیں ہیں، ان کے قربانیاں ہیں. ان سب نے اپنی محبت کا اظہار اس کی آزادی کے روپ میں کیا. لاکھوں بستیاں اس پر قربان ہو گئی، تب جا کر یہ مارز وجود میں آیا. اب پاکستان چونکہ محبت کے اور اسلام کے نام پر ہی مارز وجود میں آیا تھا، تو اس نے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ تم مظلوم اور ظالم دونوں سے محبت کرو، تو صحابہ کرام نے فرمایا حضور، مظلوم سے تو محبت کی جا سکتی ہے لیکن ظالم سے کس طرح محبت کی جائے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ظالم سے اس کے ظلم کو روک کر محبت کی جا سکتی ہے. اسی طرح دنیا میں کہیں بھی ظلم ہو رہا ہو، چاہے فلسطین ہو، برما ہو، جہاں کہیں بھی ظلم ہوگا وہاں پر پاکستان کی فوج ہمیشہ ہراول دستے کا کردار ادا کرتی ہے. ایک جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے کچھ لوگ ہوں گے، وہ نہ تو شہداء ہوں گے نہ انبیاء، لیکن قیامت کے روز اللہ کی طرف سے ان کو یہ درجہ عطا کیا جائے گا کہ اس پر انبیاء اور شہداء بھی رشک کریں گے. یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے بغیر کسی لین دین کے اور رشتے کے ایک دوسرے سے محبت کی. ان کے چہرے روشن ہوں گے اور وہ نور کے تختوں پر جلوہ افروز ہوں گے. یہ مقام ہے اسلام میں محبت کا. اس لیے چونکہ میرا مذہب اور میرا وطن دونوں ہی مجھے محبت کا درس دیتے ہیں، تو میرا بھی یہ شیوا ہونا چاہیے کہ میں محبت کروں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ایک مسلمان کے لیے دوسرے مسلمان کے ساتھ 3 دن سے زائد ناراضگی نہیں رہنی چاہیے. اس لیے ایک مسلمان اور ایک پاکستانی کی حیثیت سے میرا بھی یہ شیوا ہے کہ میں محبت کروں
اور دوسروں سے نفرت نہ کروں، نہ صرف انسانوں سے بلکہ دوسرے تمام جانداروں سے جو کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، تمام سے محبت کرنا میرا شیوا ہونا چاہیے تاکہ میں دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کر سکوں. شکریہ. السلام علیکم. مائی نیم از محمد رافی اینڈ آئی ایم فرام راولپنڈی. ٹوڈے جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ آج ہماری سر نے ہمیں ٹاپک دیا ہے کہ میرا شیوا محبت ہے، نفرت نہیں. بالکل ہم سب پاکستانیوں کا، ہم سب مسلمانوں کا محبت ہی شیوا ہونا چاہیے. ہمیں تو چاہیے کہ ہم نفرتوں کو مٹانے والے بنیں اور محبت کو فروغ دینے والے بنیں. ہمیں چاہیے کہ ہم ایک دکھی انسانیت آج کل کتنی مشکلات کا شکار ہے. آج کل ہماری اس قوم سے، پاکستانی قوم سے محبت ختم ہوتی جا رہی ہے. بہت سے تناسبات جیسا کہ سیاسی اختلافات، مذہبی اختلافات، ان کی بنا پر بہت سے لوگ اس ملک میں انتشار پیدا کر رہے ہیں. تو ہمیں ان سب لوگوں کو روکنا ہوگا. ہمیں چاہیے کہ محبت کو فروغ دیں، اپنے آپس میں محبت پیدا کریں اور ایک دوسرے کو محبت سے ٹریٹ کریں. اپنے بچوں کو، ٹھیک ہے، اپنے سے چھوٹے. ان دی لاسٹ آئی وانٹ سے some paragraph that please never abandon your loved ones. That's for all mothers who whenever they call their child, they are busy somewhere, whatever they were doing, so that's for them. Please never abandon your loved ones. Never say you are busy when they really need you. You may have the entire world at your feet, but you might be the only world to them. A moment of negligence might break the very heart which love you through odds. It takes the moment to break, but an entire lifetime to make. Great spirits have always encountered violent opposition from mediocre minds. So trust yourself and promote love, not hate. My name is Tasawwur Hussain, son of Muhammad Ramzan. I belong to District Kasur, تحصیل چونیا. سب سے پہلے میں اپنے رسپیکٹڈ ٹیچر سید سر عمران شاہ، جن کی وجہ سے ہم نوجوانوں کو ایک بہتر اور اچھی گائیڈنس مل رہی ہے، اور اپنے دوسرے دوستوں کو سلام پیش کرتا ہوں. اپنے موضوع کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اس موذی وبا سے محفوظ فرما اور ہم پر رحم فرما. آج کا میرا ٹاپک ہے میرا شیوا محبت ہے، نفرت نہیں. اس موضوع کو سٹارٹ میں احادیث مبارکہ سے شروع کرتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے معاذ، کیا میں تجھے دین کا خلاصہ نہ بتاؤں؟ تو اس پر حضرت معاذ نے فرمایا، جی حضور، کیوں نہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی زبان پر قابو پا جا، یہی پورا دین ہے. حضرت معاذ نے فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، کیا زبان کی بھی پکڑ ہوگی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے معاذ، اللہ تیرا بھلا کرے، اس زبان کی وجہ سے بہت سے لوگ جہنم میں ڈالے جائیں گے. اس پر ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ حسن اخلاق سے تو نور مجسم ہو جا، کہ ابلیس بھی تجھے دیکھے تو مسلمان ہو جائے. حسن اخلاق ہی ایک ایسی نعمت ہے، ایک ایسا جادو ہے جس سے آپ کسی دوسرے کے دل میں بادشاہت کرتے ہو، آپ کسی کے دل میں جو ہے وہ جگہ بنا لیتے ہو. اچھے رویے سے، اچھے طور طریقے سے، محبت سے آپ جو ہے دوسروں کا دل جیت لیتے ہو. آپ یہ کیسے تصور کر سکتے ہیں کہ آپ کسی سے اچھے رویے سے نہ پیش آئیں، اچھے اخلاق سے پیش نہ آئیں، اس کو نفرت سے پیش آئیں تو وہ آگے سے جو ہے وہ آپ کو بہتر اور اچھا رسپانس دے؟ ایسا نہیں ہو سکتا. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم لوگوں سے محبت سے، پیار سے، شفقت سے پیش آئیں، اور یہی ہمارا جو ہے مذہب، ہمارا دین اسلام ہمیں سکھاتا ہے. ہمارا مذہب اسلام تلوار کے زور پر نہیں آگے پھیلا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے، ان کی محبت سے، ان کے پیار سے، ان کے رویے سے جو ہے وہ اسلام پھیلا ہے. اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے جو ہے دوستوں کو، اور جو بھی جس سے بھی ہمارا واسطہ پڑتا ہے، اس سے محبت سے، پیار سے، شفقت سے پیش آئیں اور اسی کا ہی درس دیں.
Assalamu alaikum gentlemen, my name is Mohammad Sufyan. I am from रावलपिंडी। हमारा आज का टॉपिक है कि जैसे कि सर ने बताया है, आज का टॉपिक है कि मेरा शेवा मेरी मोहब्बत। हमने हर किसी के से जाके मोहब्बत करनी है, इखलाक से उसकी इज़्ज़त करनी है, कि हर किसी से जाके दोस्ती करनी है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अहमद रज़ा है और मैं तहसील डस्का ज़िला सियालकोट से बिलोंग करता हूँ। और आज का हमारा टॉपिक है कि मेरा शेवा मोहब्बत है, नफ़रत नहीं। जैसा कि हम सब मुसलमान हैं और इस्लाम हमारा मज़हब है, और हमारा मज़हब इस्लाम हमें मोहब्बत, भाईचारे, अख़ुवत का दर्स देता है, ना कि नफ़रत और हसद का। लिहाजा बहैसियत मुसलमान मेरा बल्कि हम सब का यह फ़र्ज़ है कि दूसरों के साथ हुस्न सलूक के साथ पेश आएँ, उनसे प्यार मोहब्बत से पेश आएँ, ना कि उनसे नफ़रत करें। क्योंकि आज का हमारा टॉपिक ही यही है कि मेरा शेवा मोहब्बत है, नफ़रत नहीं। लिहाजा दूसरों के साथ हुस्न सलूक करना हमारा फ़र्ज़ बनता है। और अगर किसी से कोई ऐसी गलती हो भी जाए जो मेरे लिए या आपके लिए नाकाबिल बर्दाश्त हो, तो ऐसे हालात में ख़ुद पर काबू पाते हुए दूसरों को माफ़ करने की कोशिश करनी चाहिए। और जहाँ तक हमारा एक पाकिस्तानी होने का सवाल है, तो हमारा मुल्क हर एक से मोहब्बत, बेहतर अखलाक और अच्छी तरबियत का ख्वाहिशमंद है, क्योंकि अखलाक से कौमें बनती भी हैं और बिगड़ती भी हैं। लिहाजा हमारा फ़र्ज़ बनता है, अगर हम सच्चे मुहिब्बुल वतन हैं, तो इसका इज़हार हम इसी सूरत में कर सकते हैं कि दूसरों के साथ इत्तेहाद कायम करें, अच्छे रिश्ते कायम करें, दोस्ताना रिश्ते कायम करें। और हमारा पाकिस्तान है, फ़ौज के हर नौजवान को नहीं बल्कि हर फ़र्द को जो इस मुल्क में आबाद है, वो सिर्फ़ मोहब्बत का दर्स देता है, जिसकी बहुत सी मिसालें मिल जाती हैं कि भारत ने पाकिस्तान पर कई बार हमला किया और अभी तक इसी कोशिश में लगा हुआ है। बैनुल-अक़वामी सतह पर न जाने इसने पाकिस्तान के लिए कौन-कौन से मसाइल खड़े किए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी पाकिस्तान इसके साथ दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है। आम सी मिसाल, जब भारत का विंग कमांडर अभिनंदन पकड़ा गया था, पाकिस्तान चाहता तो उसे अपनी गिरफ्त में रख सकता था, लेकिन नहीं, उसने उसे वापस करते हुए दोस्ती का हाथ बढ़ाया और ये साबित किया कि पाकिस्तान अमन चाहता है, मोहब्बत का रिश्ता कायम करना चाहता है, ना कि नफ़रत को बढ़ोतरी देना चाहता है। और वो शेर भी है ना, हैं जहाँ में लोग वही अच्छे जो आते हैं काम दूसरों के। लिहाजा हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि हम दूसरों के साथ मोहब्बत से पेश आएँ और नफ़रत जैसी आदत को छोड़ें और बेहतर से बेहतर मुआशरा कायम करने की कोशिश करें। अस्सलामु अलैकुम। मैं मोहम्मद सफ़ीउद्दीन मुश्ताक अहमद कलवर, ज़िला घोटकी, मिरपुर माथेलो से हूँ। आज का मेरा मज़मून है, मेरा शेवा मोहब्बत है, नफ़रत नहीं। मोहब्बत एक इबादत है जो दिल से की जाती है। मोहब्बत दो तरह की होती है, एक अल्लाह से जिसे हम हकीकी इश्क कहते हैं, दूसरी इंसानों से जिसे हम मजाजी इश्क कहते हैं, जिसमें अल्लाह ताला आखिर नबी से मोहब्बत करता है। इसी तरह आखिरी नबी अपनी उम्मत से और अपने माँ अपने बच्चों से करती है। मोहब्बत ही इंसान को जीना सिखाती है, मोहब्बत ही इंसान को कामयाब बनाती है। इस दुनिया में रहने वाला हर इंसान मोहब्बत की तलाश में है, जबकि नफ़रत करने वाला हर इंसान दूसरे के लिए आजमाइश बनता है। नफ़रत करने वाले इंसान का इस दुनिया में कोई जगह नहीं। इस दुनिया में जीने का एक ही मकसद है, सिर्फ़ और सिर्फ दूसरों का प्यार देना। नफ़रत को गुनाह में समझा जाता है इस दुनिया में। मोहब्बत इंसान को जीने का तरीका सिखाती है। हमें चाहिए कि हम इस दुनिया में रहकर अच्छे काम करें और छोटों को भलाई का तरीका बताएं और बड़ों से मोहब्बत करें, छोटों से मोहब्बत करें और दूसरों को मोहब्बत करने का एक तरीका सिखाएं। शुक्रिया। Assalamu alaikum gentlemen, this is Khizr Shahid from Karachi, Pakistan. Today my topic is मेरा शेवा मोहब्बत या नफ़रत। जेंटलमैन, हम चूँकि मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और हमारा जो दीन इस्लाम है वो हमें यही पैगाम देता है कि मोहब्बत का, अमन का और सलामती का हमारा दीन हमें पैगाम देता है। और इसके साथ साथ अगर मोहब्बत की बात की जाए तो हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पूरी ज़िंदगी किसी के साथ भी नफ़रत नहीं रखी, सबके साथ मोहब्बतें बांटी हैं। हमारे प्यारे नबी की ये मोहब्बत ही थी कि उन्होंने अपनी गारे हिरा में जाकर वो अपने हमारे लिए, अपनी उम्मत के लिए अल्लाह से इतने रो रो कर दुआएँ, मग़फ़िरत की दुआएँ मांगते थे। और उसके बाद जब हशर के मैदान का जब जो वाक़या है कि उसमें बताया गया है हशर के मैदान में हर इंसान नफ्सा नफ्सी के आलम में होगा, लेकिन हमारे नबी
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے یہی دعا کریں گے کہ یا رب العالمین میری امت. اللہ نے بھی اپنے نبی سے محبت میں پورے قرآن میں اپنے نبی کی تعریف میں پورا قرآن اتار دیا. تو ہمارا بھی زندگی کا مقصد یہی ہونا چاہیے. ہماری زندگی کا شیوا جو سب سے پہلا ہے وہ محبت ہونی چاہیے, چاہے ہم مسلمان ہیں یا نہیں ہیں. ہمارا یہ حق بنتا ہے کہ جو ہمارے پڑوسی, ہمارے رشتہ دار, سب سے پہلا جو ہمارا ان پر حقوق ہے, ہمارے والدین پر, ہمارے چھوٹوں پر, ہمارے بڑوں پر, یہاں تک کہ غیر مسلموں پر بھی, کہ ہم ان سے محبت بانٹیں. ہم یہ محبت ہی تھی کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنی پوری زندگی کا مقصد جو اپنی زندگی کا مقصد پاکستان جیسا ملک, جو اتنا بڑا ملک انہوں نے نقشے پر ابھارا دنیا کے, یہ ان کی محبت تھی. یہ اور علامہ اقبال جیسی ہستی جنہوں نے اپنی شعر و اشعار سے مسلمانوں کے اندر ایسا جذبہ پیدا کیا, وہ ان کی محبت تھی. تو اسی طرح ہماری جو زندگی کا مقصد ہونا چاہیے وہ پہلا ہماری محبت ہونی چاہیے, کہ ہمارے انسان کو محبت دیں. جب محبت ہوگی تو ایک قوم متحد ہوتی ہے, اور متحد قوم ہی ترقی کر سکتی ہے. اور آپس میں میل جول ہمیں رکھنا چاہیے, محبتیں بانٹنی چاہیے ہر انسان سے. نفرت ہوگی, حسد پیدا ہوگا کسی سے, تو وہ قوم تباہ ہو جاتی ہے جب آپ کے اندر کسی کے لیے نفرت ہو. تو میں آپ سے سب سے یہی کہنا چاہوں گا جینٹل مین, کہ ہمارا جو شیوا ہونا چاہیے وہ محبت ہے. ہمیں ایک دوسرے سے محبتیں بانٹنی چاہیے, اور ہمارا چونکہ دین ہمیں یہی پیغام دیتا ہے کہ ایز اے مسلم کہ ہم اور امتی, ہمارے جب نبی نے ہر کسی کے ساتھ محبت بانٹی ہے. جب طائف میں ہمارے نبی پر اتنے پتھر برسائے گئے اور انہوں نے ان کے لیے ہدایت کی دعا کی اللہ سے, یہ ہمارے نبی کی محبت ہی تھی. دندان مبارک ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جب احد کے میدان میں شہید کیے گئے, تو انہوں نے اس کے باوجود ان کے لیے ہدایت کی دعا مانگی. یہ ہماری نبی کی زندگی جو ہے وہ ہمیں اسی چیز کا درس دیتی ہے کہ محبتیں بانٹو دوسروں سے. حسن اخلاق ایک بہت بڑی محبت ہے. انسان جب کسی سے بھی محبت سے بات کرتا ہے تو کسی غیر کے دل میں بھی گھر کر لیتا ہے. تو کائنڈلی سب سے محبت شیئر کریں, محبتیں بانٹیں. تھینک یو سو مچ. اب اسٹوڈنٹ میرے خیالات کا اظہار اسی ٹاپک پہ, میرا شیوا محبت ہے نفرت نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شہید محبت نہ کافر نہ غازی, محبت کی رسمیں نہ ترکی نہ تازی. وہ کچھ اور شاہ ہے محبت نہیں ہے, وہ کچھ اور شے ہے محبت نہیں ہے. سکھاتی ہے جو غزنوی کو ایازی, یہ جوہر اگر کار فرما نہیں ہے, تو ہیں علم و حکمت فقط شیشہ بازی. نہ محتاج سلطان نہ مرغوب سلطان, نہ محتاج سلطان نہ مغروب سلطان. محبت ہے آزادی و بے نیازی, میرا فقر بہتر ہے اسکندری سے, میرا فقر بہتر ہے اسکندری سے. یہ آدم گری ہے وہ آئین سازی. محبت کیا ہے؟ محبت ہے ہمدردی, محبت ہے اخلاص, اور محبت ہے خدمت خلق. آج اس دنیا میں بہت سے مذاہب ہیں, اور ہر مذہب محبت اور اخوت کا درس دیتا ہے. ہم مسلمان ہیں, ہم دین اسلام کے پیروکار ہیں, اور اس دین اسلام کی دکھائی ہوئی راہوں پر عمل کرتے ہیں. ہمارا دین اسلام بھی محبت اور اخوت کا درس دیتا ہے. یہ دین اسلام محبت کا درس دیتا ہے کہ محبت کرو نہ صرف مسلمانوں سے بلکہ اپنے دشمنوں سے بھی محبت کرو, وہ کہ وہ تم سے لڑائی کریں تمہارے دین کے معاملے میں. اسلام کی تعلیمات سے ہمیں محبت کا درس ملتا ہے, اور دین اسلام میں محبت سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے محبت, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت, اور مخلوق خدا سے محبت. اللہ تعالیٰ سے محبت سے مراد یہ ہے کہ ہمیں اس کی عبادت کرنی چاہیے. وہی ہمارا مالک ہے, رازق ہے, وارث ہے, اور وہی ہمارا مولا ہے. ہمیں اللہ پر پختہ یقین ہے اور بھروسہ ہونا چاہیے کہ ہمارا اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی خالق و مالک نہیں, اور ہم اس کے سوا کسی سے مدد نہیں مانگتے. ہمیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے. سب عبادات میں سے اچھی عبادت نماز ہے, اور نماز ہی وہ بنیادی عبادت ہے جو کسی مسلمان کو غیر مسلم سے الگ کرتی ہے, غیر مسلم میں فرق ڈالتی ہے کہ یہ مسلمان ہے یہ غیر مسلم ہے. اس طرح اسلام میں محبت کا پہلا ستون اللہ سے محبت ہے, اور اللہ سے محبت سے مراد یہ ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں, اور اس کی عبادت کر کے اور اس کو دن رات یاد کر کے ہم اس سے اپنی محبت کا اظہار کریں.
اور جب بندہ اپنے رب سے، اللہ سے، اپنے خالق سے، اپنے رازق سے، اپنے پروردگار سے محبت کا اظہار کرتا ہے تو اسے اس کے بدلے 70 گنا زیادہ پیار اور محبت ملتی ہے، اور وہ فرماتا ہے کہ میں تو تیری شاہرگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ کہ شاعر نے کیا خوب کہا، اللہ تعالیٰ سے خطاب کرتے ہوئے شاعر کہتا ہے، میں نے کہا ڈھونڈتا پھرتا ہوں میں تجھے، میں نے کہا ڈھونڈتا پھرتا ہوں میں تجھے، اس نے کہا نزدت رگ جاں تلاش کر۔ اسی طرح میرے دوستوں، اللہ تعالیٰ سے محبت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت لازم و ملزوم ہے۔ جو شخص مسلمان اپنے آپ کو کہتا ہے، جب تک دین اسلام پہ صحیح طریقے سے چلے گا نہیں وہ مسلمان ہو نہیں سکتا، اور دین اسلام پہ چلنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت بہت ضروری ہے۔ سب سے بڑھ کے جب تک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت نہیں ہو جاتی، ہم مسلمان کہلانے کے حقدار نہیں ہو سکتے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم نہ صرف زبانی دعویٰ کریں بلکہ عملی طور پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں، ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی بسر کریں، اور اپنی زندگیوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ میں ڈالنے کی پوری کوشش کریں، ہر موڑ پر زندگی کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے پہ عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اور جب ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ عمل کریں گے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بہت خوش ہوں گی، اور وہ خوش ہوں گی کہ میری امت میرے بتائے ہوئے طور طریقے سے استعمال کر رہی ہے اور میری سیرت پہ، میری سنت پہ عمل پیرا ہے، اور ہم نہ صرف اس دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے۔ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے ٹوٹ کے محبت ہونی چاہیے، جسے عشق کہتے ہیں۔ بقول اقبال، عشق دم جبریل عشق دل مصطفیٰ، عشق دم جبریل عشق دل مصطفیٰ، عشق خدا کا رسول عشق خدا کا کلام۔ اب دین اسلام میں محبت کا تیسرا ستون ہے خدمت خلق، اللہ کی پیاری مخلوق سے محبت کرنا۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کی تمام تر مخلوق سے محبت ہونی چاہیے، چاہے وہ انسان ہیں، چاہے وہ ملائکے ہیں، چاہے وہ جنات ہیں، چاہے وہ چرند ہیں، پرند ہیں، حشرات ہیں، کیڑے مکوڑے ہیں، جو بھی اللہ کی مخلوق ہے سب سے محبت ہونی چاہیے۔ انسان اشرف المخلوقات کا درجہ اسی لیے رکھتا ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے کہ دوسروں کے ساتھ محبت کرو، ان سے ہمدردی کرو، اخوت سے پیش آؤ، بھائی چارے کا مظاہرہ کرو، بھائی چارے سے زندگی بسر کرو، اخوت سے زندگی بسر کرو، محبت سے زندگی بسر کرو۔ اور حقوق العباد کے بارے میں بڑا فرمایا، بہت زیادہ نبی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اور ایک جگہ ذکر ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں حقوق اللہ کو تو بخش دوں گا لیکن حقوق العباد نہیں چھوڑوں گا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اپنی مخلوق سے محبت اللہ تعالیٰ کو کتنی عزیز ہے، کتنی پیاری ہے، اور اللہ نے اس محبت کو کتنی اہمیت دی ہے۔ ہمیں اللہ کی مخلوق سے محبت کرنی چاہیے، ہمدردی سے پیش آنا چاہیے، اخوت کا مظاہرہ کرنا چاہیے، تاکہ اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہو، دین و دنیا ہماری سمر جائے۔ بقول علامہ اقبال، خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ اور ایک جگہ بندے کی بجائے عاشق کا لفظ استعمال ہوا ہے کہ خدا کے عاشق تو ہیں ہزاروں بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ جناب صدر، جب میں نے تاریخ کی کتاب کی ورگردانی کی تو میں نے فرزندان اسلام کو محبت کے جذبے سے سرشار دیکھا۔ میں نے دیکھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جذبے محبت کو کہ جب نمرود نے انہیں آگ میں پھینکنے کا حکم دیا تو وہ خوشی خوشی اللہ تعالیٰ کی محبت میں آگ میں کود پڑے۔ یہ تھا جذبہ محبت، یہ تھا جذبہ جانثاری، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک خواب میں دیکھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں، تو انہوں نے یہ بات اپنے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بتائی تو وہ خوشی سے راضی ہو گئے کہ ٹھیک ہے والد صاحب، آپ مجھے اللہ کی راہ میں قربان کر دیں۔ یہ تھا محبت کا جذبہ، یہ تھا ایک بیٹے کی باپ سے محبت کا جذبہ اور باپ کا اپنے رب سے محبت کا جذبہ۔ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبلیغ کر رہے تھے تو وہاں کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھروں کی برسات کر دی، تو اللہ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام آ گئے، تو انہوں نے
عرض کی کہ اے آقا نامدار سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ حکم فرمائیں تو میں ان پہاڑوں کو آپس میں ملا دوں اور یہ تمام لوگ غرق ہو جائیں گے۔ تو جواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محبت کا جذبہ دکھایا اور فرمایا کہ ایسا مت کرو، ان میں سے کچھ ایسے ہوں گے جو اسلام کے نام لیوا ہوں گے۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا جذبہ تھا کہ عرب کے بت پرست لوگوں میں محبت کا جذبہ اجاگر ہو گیا، اور اسی قوم نے اسلام کی سربلندی کے لیے بہت سی قربانیاں دیں، اسی اسلام کے لیے جس کا نعرہ ہے کہ میرا شیوا محبت ہے نفرت نہیں۔ اگر ہم برصغیر پاک و ہند کی طرف آئیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ ہمارے قائد محمد علی جناح نے بغیر جنگ کیے اور بغیر کسی لڑائی کے بڑی محبت کے ساتھ ہمیں پاکستان دلایا، اور آج ہم اس میں خوشی خوشی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ یہ صرف اور صرف محبت کا نتیجہ ہے۔ جب لوگوں میں محبت کی بجائے نفرت اجاگر ہوتی ہے تو ہر طرف تباہی اور بربادی رونما ہو جاتی ہے۔ اگر ہم مغلیہ حکومت کی طرف نظر دوڑائیں تو دیکھتے ہیں کہ جنہوں نے 700 سال سے زیادہ برصغیر پاک و ہند پر حکومت کی، اور یہ 700 سال اسی لیے قائم رہی کہ ان میں محبت تھی، لیکن جب اورنگزیب عالمگیر کی وفات کے بعد ان کے بیٹوں نے نفرت پھیلائی، لڑائی کی، تو وہ مضبوط حکومت پارا پارا ہو گئی، حکومت برباد ہو گئی، مسلمان پستی کا شکار ہو گئے، اور ایک وقت آیا کہ حکومت کی شیرازہ بکھر گیا اور وہ لوگ جو حاکم تھے محکوم بن گئے، غلام بن گئے۔ یہ اسی لیے ہوا کہ انہوں نے محبت کے زیریں اصولوں کو ترک کر دیا اور زمانے میں ذلیل و خوار ہو گئے۔ یہ اسٹوڈنٹ میں نے جو آپ کے سامنے لیکچر دیا تھوڑا تقریری انداز میں دیا، ضروری نہیں کہ آپ اس طرح اسپیچ ہی کریں، میرا اپنا ایک انداز بیان ہے، انداز گفتگو ہے۔ اگر آپ لیکچر تقریری انداز میں کریں گے تو زیادہ اپریشیٹ کیا جائے گا، لیکن آپ لیکچر کے انداز میں بھی یہ تمام باتیں کر سکتے ہیں، سمپل انداز سے بھی کر سکتے ہیں، جوش اور ولولہ نہ بھی دکھایا جائے تو بھی ایکسیپٹیبل ہوتا ہے۔ تو آپ ان تمام جو میری اسپیچز ہوتی ہیں ان سے پوائنٹ لیا کریں، لکھا کریں تاکہ آپ کو فائدہ پہنچے۔ اور یہ اس کے ساتھ ایک مجھے شعر یاد آ گیا ہے، محبت کا جنون باقی نہیں ہے، مسلمانوں میں وہ خون باقی نہیں ہے۔ آج دیکھتے ہیں مسلمان پستی کا شکار ہیں، کشمیر کی حالت دیکھیں یا فلسطین کی حالت دیکھیں، ہر جگہ مسلمان پستی کا شکار اسی لیے ہیں کہ آپس میں اخوت اور محبت کا جذبہ جو مان پڑ چکا ہے، اور مسلمان اس طرح کے مسلمان نہیں رہے جس طرح کے مسلمان ہونے چاہیے تھے، متحد نہیں ہیں، ایک رائے پہ متحد نہیں ہیں، کمزور ہو چکے ہیں اسی لیے، اور اسی لیے تمام تر حالات آپ کے سامنے ہیں۔ اگر آج بھی ہم ایک ہو جائیں، اللہ تعالیٰ کی ذات پہ پختہ یقین رکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنائیں، ٹھیک ہے، آپس میں ہم محبت کا اظہار کریں، قرآن شریف کی تعلیمات کو سمجھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سمجھیں، ٹھیک ہے، تو ہم ایک مضبوط قوم بن کے دنیا کے نقشے پہ ابھر سکتے ہیں۔ اور کشمیر میں جو آج ہو رہا ہے، اتنے پورا سال ہونے والا ہے، محسود ہیں، ٹھیک ہے، کرفیو لگا ہوا ہے وہاں پہ، اور پوری دنیا میں جو ابھی لوگ پریشان ہیں اس بیماری کی وجہ سے، یہ اسی لیے کہ ان کشمیریوں کی بدعا لگ رہی ہے، ان کشمیریوں کی وجہ سے ہو رہا ہے جن کشمیریوں پہ ظلم و ستم ڈھایا جا رہا ہے، اور کوئی آواز بلند کرنے کے لیے کھڑا نہیں ہو رہا۔ دنیا کی ہوس اتنی بڑھ چکی ہے کہ ہر بندے کو اپنی دکان گرم کرنے اور اپنی زندگی بہتر کرنے کی فکر ہے، اور دوسرے کے ساتھ ہمدردی کا جو جذبہ ہے، جو محبت کا جذبہ ہے، وہ بالکل مر چکا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج اللہ تعالیٰ کی ذات ہم سے ناراض ہے، ٹھیک ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم صحیح معنوں میں اسلام کو سمجھیں، دین اسلام کی تعلیمات کو سمجھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سمجھیں، ایک ہو جائیں، ایک ہوں گے، محبت ہوگی، نفرتیں مٹائیں گے، حسد، کینہ، بغض، یہ تمام بیماریاں ختم کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم کئی کشمیر آزاد کروا سکیں گے، کئی کشمیر آزاد کروا سکیں گے، کئی کشمیر آزاد کروا سکیں گے انشاءاللہ۔